पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से 425 मिलीमीटर बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, दर्जनों देहात डूब गए, राबता सड़कों का निशान मिट गया, नदी नालों में तोगियानी, पनवाल डैम का बंद टूट गया, फसलें डूब गईं, सैलाबी पानी घरों में भी घुस गया, कीमती सामान पानी की नजर, जेहलुम के नाला घान में तोगियानी के बाइस पानी आबादी में दाखिल, एक पुलिस एहलकार और शहरी पानी में बह गया। थाना चौटाला के एसएचओ समेत 6 एहलकार पानी में फंसे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। जेहलुम में पानी में फंसे लोग कश्तियों के जरिए निकालने की कोशिश नाकाम हो गई। हेलीकॉप्टर से 300 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरी में लैंडस्लाइडिंग, पत्थर लगने से डिप्टी कमिश्नर जख्मी, चट्टान सरकने पर जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद, ओकाड़ा का सरकारी अस्पताल और स्कूल तालाब में तब्दील, चिन्योट में बिजली के खंभे और तार रेलवे ट्रैक पर आ गिरे, ट्रैक में करंट आ गया, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात, 36 घंटे में बच्चों और खवातीन समेत 67 अफराद जान से गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 260 मिलीमीटर बारिश, नालालई में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद हो गई, गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। पीर वधाई में बारिश का पानी घरों में दाखिल, मस्जिद में पानी भरने से नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोटरवे पर गाड़ी पानी में डोलती रही, लोग तख्तों पर तैरते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश करते रहे। मसाजिद से ऐलानात किए गए, खतरे के सायरन बजाए गए, इंतजामिया ने फ्लड इमरजेंसी लगा दी। इस्लामाबाद में पुलिस का ट्रक आधा डूब गया, श्रीनगर हाईवे पर बरसाती पानी में बह गई, H11 कब्रिस्तान में पानी भर गया, दर्जनों कब्रें बैठ गईं। महकमे मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी की अहम शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बताया, भारी मशीनरी से मरी रोड, राजा बाजार और राबता सड़कें क्लियर कर दी गई। नाला लई में पानी का बहाव 21 फीट से कम होकर 5 फीट रह गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वार्निंग सिस्टम मुतहरक है, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया, फौज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन। नकासी आप पर डिप्टी कमिश्नर हसन वकार को शाबाश दी। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन बिला तालतुल जारी रखने की हिदायत। आने वाले वक्त में क्लाउड बर्स्ट में शिद्दत आएगी, हमें अभी से तैयारी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले पहले 10 मुल्कों में शामिल है। NDMA को जदीद आलात और मशीनरी फराहम करेंगे। सूबों ने अच्छी तैयारी के साथ बारिशों का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत की तारीफ। कहा, बारिशों में पंजाब हुकूमत अच्छा काम कर रही है। वज़ीर आला और उनकी हुकूमत नुकसानात का अजाला कर रही है। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। बताया, 30 से 40% बारिश ज्यादा हुई। जिला इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज का फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में फौरी कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। चकवाल, खानपुर समेत कई इलाकों में फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैकड़ों शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद फराहम की जा रही है। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मकामी इंतजामिया भी भरपूर हिस्सा ले रही है। वज़ीर आला KP ने पंजाब को मदद की पेशकश कर दी। कहा, बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। रावलपिंडी और दीगर इलाकों को हर किस्म की तकनीकी और फनी इमदाद फराहम करने को तैयार हैं। KP के अवाम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, वज़ीर आला पंजाब तरक्याती कामों के लिए अली अमीन गंडापुर से ट्यूशन लें। लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा है। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। दरियाए स्वात में डूबने वाले अब्दुल्ला की लाश 20 दिन बाद मिल गई। सेनेट टिकट्स के हवाले से PTI की सियासी कमेटी की मीटिंग का अहवाल। बैरिस्टर सैफ बानी से मुलाकात के बाद 6 उम्मीदवारों के नाम सामने लाए थे। वज़ीर आला गंडापुर ने भी कहा था, बैरिस्टर सैफ के बताए 6 नाम फाइनल हैं। ज़राए का कहना है, बानी PTI की तरफ से दिए गए नामों में मिशाल यूसुफजई का नाम शामिल था। गंडापुर ने कहा, अलीमा खानम को मिशाल यूसुफजई से ज़ाती मसाइल हैं, इसी वजह से अलीमा खानम मिशाल यूसुफजई की मुखालिफत कर रही हैं। वज़ीर आला KP ने पार्टी रहनुमाओं से कहा था, आप सब डरो नहीं, हिम्मत करो, हम अलीमा खानम के नौकर नहीं हैं। ज़राए ने बताया, बानी PTI की बहनों ने कहा था टिकट का फैसला पार्टी करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बहनों के फैसले को नहीं मानते, बानी जो नाम देंगे सेनेट टिकट तो नहीं मिलेगी।
سینٹ الیکشن کے لیے ٹکٹوں پر تحریک انصاف میں کھینچا تانی، بیرسٹر سیف بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر منوان عمل کے حامی، علی امین گنڈا پور کی بیرسٹر سیف کو ناموں کے اعلان سے روکنے کی کوشش، بیرسٹر سیف نے کہا عہدہ چھوڑ دوں گا، بانی سے بے وفائی نہیں کروں گا، استعفے کی دھمکی پر بانی کے بتائے گئے 6 ناموں میں رد و بدل نہیں کیا گیا، ذرائع کا کہنا ہے علی امین اور علیمہ خانم مشال یوسفزئی سمیت 2 نام فہرست سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے اے آوائی نیوز کے بائیکاٹ کا اعلان، شیخ وقاص اکرم نے اے آوائی نیوز کا 1 دن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، کہا اے آوائی نے جو خبر چلائی وہ درست نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی رہنما اے آوائی نیوز کے پروگرام میں نہیں جائے گا، پی ٹی آئی سینئر قیادت بائیکاٹ کے اعلان سے لائل نکلی، بائیکاٹ کے فیصلے سے پہلے کور کمیٹی یا پارلیمانی پارٹی سے مشاورت تک نہ ہوئی، بیرسٹر گوہر نے کہا چینل بائیکاٹ کے فیصلے سے متعلق اطلاع نہیں تھی، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی ظفر کہتے ہیں اے آوائی نیوز ہو یا کوئی اور میڈیا کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں سیاسی جماعت کا نقصان ہوتا ہے، میں کسی بھی طور ایسے بائیکاٹ کے حق میں نہیں، بائیکاٹ کے بجائے وضاحت دیں اور اپنا موقف پیش کریں۔ سینٹ الیکشن پر پی ٹی آئی کے اختلافات ختم نہ ہو سکے، پشاور میں تحریک انصاف کے کورنگ امیدواروں کا مشترکہ اجلاس، تمام 6 امیدواروں کا سینٹ الیکشن سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ، پی ٹی آئی پشاور کے صدر بھی کاغذات واپس لینے سے انکاری، علی امین گنڈا پور کا عرفان سلیم سے رابطہ، مشیر کے عہدے کی پیشکش بھی کام نہ آئی، کے پی اسمبلی میں اقلیتی نشست پر جے یو آئی کے گوپال سنگھ منتخب، نون لیگ نے اپنا امیدوار دستبردار کر دیا، گورنر کے پی نے اتوار کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا، مخصوص نشستوں پر نامزد 25 اراکین حلف اٹھائیں گے۔ کوہستان کرپشن کیس میں نئے انکشافات، بڑے نام بے نقاب، کانٹریکٹر محمد ایوب گرفتار، دوران تفتیش اعظم سواتی سمیت دیگر بااثر افراد سے ڈیلز کا انکشاف ہوا، نیب نے کوہستان کرپشن سکینڈل انکوائری کو باضابطہ تحقیقات میں تبدیل کر دیا، نیب کی کارروائی، اربوں روپے کے اثاثے برآمد، گاڑیاں، سونا اور نقدی ضبط کر لی، 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور منجمد کیے گئے، 1 ارب سے زائد نقد رقم، غیر ملکی کرنسی، 3 کلو سونا برآمد کر کے ضبط کر دیا گیا، 73 بینک اکاؤنٹس منجمد، 5 ارب روپے کی رقم برآمد کی گئی، 77 لگژری گاڑیاں برآمد، کل مالیت 94 کروڑ روپے سے زائد ہے، نیب نے 30 رہائشی گھر، 25 فلیٹس، 12 کمرشل پلازے، 12 دکانیں، 4 فارم ہاؤسز تحویل میں لے لیے، ضبط کی گئی جائیدادوں میں پینٹ ہاؤسز اور 175 کنال زرعی اراضی بھی شامل ہے، کل 109 جائیدادیں راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں ضبط کی گئیں، ضبط شدہ املاک کی مجموعی مالیت 17 ارب روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔ ہمارا اتفاق رائے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جب اسمبلی میں بات کریں گے تو ان کی بات جو ہے اس کو پورا وزن دیا جائے گا، لیڈر آف دا ہاؤس کی بات کے درمیان بھی کوئی کسی قسم کی انٹرپشن نہیں کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب، اپوزیشن کے 26 معطل اراکین کو بحال کیا جائے گا، مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بتایا اسپیکر پنجاب اسمبلی اراکین کی بحالی سے متعلق رولنگ دیں گے، اراکین کی بحالی کا اختیار اسپیکر کے پاس ہے، وہ ملک سے باہر ہیں، اراکین سینیٹ انتخابات میں ووٹ ڈال سکیں گے، گالم گلوچ نازیبا جملے استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی گفتگو میں کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد، کہا احتجاج اپوزیشن کا حق ہے مگر آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچن نے کہا ہمارے اراکین بحال ہونے تک مذاکرات کامیاب تصور نہیں ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ کابل، افغان حکام سے ملاقاتیں، پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ریلوے فریم ورک کے معاہدے پر دستخط، اسحاق ڈار کی افغان عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن اخون سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطح روابط برقرار رکھنے پر اتفاق، نائب وزیر اعظم اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی بھی ملاقات، تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی میں تعاون کے فروغ پر اتفاق، علاقائی رابطوں کے منصوبوں پر عمل درآمد کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حیدرآباد کے شہریوں سے معافی مانگ لی. کہا بارشوں کے بعد جو تکالیف حیدرآباد والوں کو پیش آئیں اس پر معذرت خواہ ہوں، لیکن 24 گھنٹے میں 80% پانی شہر سے نکال دیا گیا تھا. مجھے شکایات ملی کہ ڈرینیج میں بوریاں پائی گئیں. موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. یہ کہنا بارش ہو اور پانی کھڑا نہ ہو تو خیالی پلاؤ ہوگا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا بیٹا آج اس وقت وطن عزیز کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا. بچپن ہی سے اس کا شوق تھا. بچپن سے میں جناب آرمی میں جناب میں نے جانا ہے اور کاز لے کے آیا تھا. آواران میں شہید میجر رب نواز مظفر آباد میں سپرد خاک. شہید میجر رب نواز کی نماز جنازہ GOC مری سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی. شہید کو پاک فوج کے دستے نے سلامی دی، قبر پر پھول رکھے. میجر رب نواز شہید کے والد نے کہا بیٹے کو بچپن سے فوج میں جانے اور شہادت کا شوق تھا. آزاد کشمیر کے شہریوں کا شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت. کل رات میں فتنہ ہندوستان کے ہاتھوں شہید 3 قوالوں کی میتیں کراچی پہنچا دی گئیں. قوال احمد صابری، بیٹا رضا، گٹارسٹ آصف کی میتیں PIB لائی گئیں. علاقے کی فضا سوگوار. گزشتہ روز کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی. کراچی میں پولیس وردی میں غیر ملکی گینگ کے اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہونے کا انکشاف. شارع فیصل سے پولیس وردی میں ملبوس ڈکیت گینگ کے 3 کارندے گرفتار. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان ناکے لگا کر شہریوں کو لوٹتے تھے. گینگ ڈیفنس کلفٹن، گلشن اقبال، گلستان جوہر میں وارداتیں کرتا رہا. گینگ 50 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہے. ملزمان نے غیر ملکیوں کو بھی نشانہ بنایا جس کی ویڈیو موجود ہے. ڈکیت گینگ کا ہم رکن کا حال مفرور ہے جس کی تلاش جاری ہے. کراچی میں سرشاہ محمد سلیمان روڈ پر شاپنگ سینٹر میں نوجوانوں کے درمیان جھگڑا. نامعلوم شخص کی جھگڑے کے دوران اندھا دھند فائرنگ ہوتے ہی شاپنگ سینٹر میں بھگدڑ مچ گئی. جھگڑے میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ بھی برآمد کر لیا. واقعے کے حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے. جھگڑے کی CCTV AY نیوز نے حاصل کر لی. کراچی میں مردہ پائی گئی ماڈل حمیرہ عسکر کے نمونوں کی کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ آ گئی. تفتیشی حکام کے مطابق کیمیائی تجزیے میں زہر دیے جانے کے شواہد نہیں پائے گئے. کبھی امکان ہے حمیرہ عسکر کی موت طبعی ہوئی. پولیس نے مجموعی طور پر 9 سیمپل جامعہ کراچی کی فورینزک لیب ارسال کیے تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ ڈویژن میں اہم اجلاس. ملک کے لیے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے سول ایوارڈز کی نامزدگی کا جائزہ. مجموعی طور پر 71 افراد کے لیے مختلف سول اعزازات کی منظوری دی گئی. سندھ حکومت نے مارکہ حق اور یوم آزادی تقریبات کی تیاریاں تیز کر دیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس. شرجیل میمن نے کہا جشن آزادی کی تقریبات 1 اگست سے شروع ہوں گی اور پورا مہینے جاری رہیں گی. آپریشن بنیاد المرصوص کو تقریبات کا حصہ بنایا جائے گا. پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور C-130 برطانیہ پہنچ گئے. PAF کے دستے کی رائل انٹرنیشنل ایئر ڈنر 2025 میں شرکت. ISPR کا کہنا ہے دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شو میں پاکستان کی شاندار نمائندگی اعزاز ہے. JF-710 بلاک 3 کا ایندھن فراہمی کا مظاہرہ. پاک بھارت کشیدگی کے بعد برطانوی عوام کا JF-17 کا پرجوش استقبال. اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری. اسرائیلی فوج نے آج گرجا گھروں پر بھی بم برسائے. کیتھولک چرچ پر حملے میں 3 افراد مارے گئے. اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹے میں 105 فلسطینیوں کو شہید کیا. امداد کے حصول کی کوشش کرنے والے 26 فلسطینی بھی شہداء میں شامل. 367 فلسطینی زخمی ہوئے. OIC کی الخلیل مسجد کا انتظام یہودی آباد کار کونسل کو دینے کی شدید مذمت. فیصلے کو عالمی قوانین یونیسکو کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا. امریکہ نے ایک بار پھر حماس کو غزہ کی صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں حماس نے اب بھی لوگوں کو اغوا کر رکھا ہے. اسرائیل غزہ سمیت روس یوکرین میں جنگ بندی پر کوششیں جاری ہیں. امریکہ عراق میں تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملوں کی مذمت کرتا ہے. یوکرین اور روس کا معاملہ سفارتکاری سے حل ہونا چاہیے. صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں وہ روس کے رویے سے خوش نہیں.
کنگ چارلز کا آکسفورڈ اسلامک سینٹر کا دورہ. اسلامک سینٹر کی 40ویں سالگرہ پر تقریب سے خطاب میں کنگ چارلز کی بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے میں مرکز کی کوششوں کی تعریف. کہا آج کا دن 4 دہائیوں کی علمی خدمات کا جشن ہے. اسلامی دنیا کی بہتر سوچ کے لیے مرکز کا کردار قابل تحسین ہے. بین الاقوامی تعاون اور افہام و تفہیم کی ضرورت آج پہلے سے زیادہ ہے. آکسفورڈ اسلامک سینٹر کی مزید کامیابیوں کا منتظر ہوں. خالی جیب کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی فیڈریشن کے خلاف بغاوت کا سوچنے لگے. کپتان اور ساتھی کھلاڑی کی آڈیو لیک. ڈیلی الاؤنس نہ ملنے پر غصہ آتش فشاں میں تبدیل. فیڈریشن کے عہدیداروں کو دھوکے باز قرار دے دیا. سیکرٹری ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد کا موقف ہے ہو سکتا ہے لیک آڈیو AI سے بنائی گئی ہو. کھلاڑیوں نے بغاوت کا کہا بھی ہے تو یہ سچ ہے, انہیں ڈیلی الاؤنس نہیں ملا. ٹیم نے 3 فائنل کھیلے, یہ بات کچھ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی. ورلڈ انڈر 17 سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے حسنین اختر کی دھوم. بحرین میں جاری ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی. قومی کیوسٹ کے سیمی فائنل میں پولے شریف کی 1 نہ چلنے دی.